کچھ عرصے پہلے تک آئی یوز ٹو فیل لائک کہ میرے دن بس گزرتے جا رہے ہیں لیکن میں وہیں کی وہیں کھڑی ہوں. آئی واز ناٹ موونگ فارورڈ. میں ہر وقت بزی بھی رہتی تھی, ٹائرڈ بھی رہتی تھی, یٹ آئی واز ناٹ مچ پروڈکٹیو. مجھے لگتا تھا کہ میں زیادہ کر نہیں پا رہی ہوں. بٹ دین آئی ریئلائزڈ کہ مسئلہ زیادہ کرنے کا نہیں تھا بلکہ میری یہ 3 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے میں ہر ٹائم بزی بھی رہتی تھی, تھکی ہوئی بھی رہتی تھی. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی فیلٹ لائک آئی ڈیڈ نتھنگ, کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اور ان میں سے سب سے پہلی جو میری عادت ہوا کرتی تھی دیٹ واز اوور تھنکنگ بیفور اسٹارٹنگ, کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے نا میں بہت زیادہ سوچتی تھی. آئی یوز ٹو پلان پرفیکٹلی, تھنک پرفیکٹلی اینڈ ڈیلے اینڈلیسلی. میں پرفیکٹ ٹائم کے انتظار میں چیزوں کو بہت زیادہ ڈیلے کرتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ جب کوئی بھی سچویشن یا کنڈیشنز اکارڈنگ ٹو مائی ڈیفینیشن جب پرفیکٹ ہو جائے گی تب ہی یہ کام میں اسٹارٹ کروں گی. اور اس پرفیکٹ ٹائم کے انتظار میں فرسٹ اسٹیپ نہیں لے پاتی تھی, میں کوئی بھی کام شروع نہیں کرتی تھی ویٹنگ فار دیٹ پرفیکٹ ٹائم. بٹ دین آئی ریئلائز دیٹ پروگریس ڈزنٹ نیڈ پرفیکشن. آگے بڑھتے رہنے کے لیے پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, پہلا قدم لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹارٹ کرنا ضروری ہوتی ہے. سو اب میں ایک سمپل رول فالو کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ سٹارٹ کریں. بے شک امپرفیکٹ سچویشن ہو, حالات اور چیزیں آپ کے مطابق بے شک پرفیکٹ نہ ہوں, بٹ ایٹ لیسٹ آپ سٹارٹ کریں, آپ فرسٹ سٹیپ لیں. کئی بار ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچتے ہیں, ایون کہ اینڈ ریزلٹس تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, اور وہی سوچ کے ہم چیزوں کو کوئٹ کر دیتے ہیں یا ڈیلے کرتے رہتے ہیں. اور یہی وہ غلطی ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں, جو کہ میں بھی کر رہی تھی. بٹ مجھے دین ریئلائز ہوا کہ ایٹ لیسٹ آپ سٹارٹ کریں. جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو چیزیں پھر آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بٹ آپ کا پہلا قدم اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے. سو آئی اسٹاپ ڈیلیئنگ دی تھنگس فار دا پرفیکٹ ٹائم. جب آپ ایکشن لیتے ہیں آپ میں آہستہ آہستہ کانفیڈنس بھی آتا جاتا ہے, لیکن اگر آپ ایک بار سوچنے بیٹھ جاتے ہیں نا تو اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کچھ کر بھی نہیں پاتے ہیں. میری دوسری عادت جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اوور فیل کرتی تھی دیٹ واز سیئنگ یس ٹو ایوری ون. سوائے اپنے میں ہر کسی کے لیے ہر ٹائم موجود تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایک اچھا انسان, یا یوں کہہ لیجیے ایک اچھی عورت, ایک اچھی بیوی, اچھی بہن, اچھی بیٹی وہ ہوتی ہے جو کہ ہر ٹائم ہر جگہ ہر کسی کے لیے اویلیبل رہتی ہے. سو میں بھی یہی کر رہی تھی کہ میں ہر ٹائم ہر کسی کے لیے اویلیبل تھی, اور اگر میں کسی کے لیے اویلیبل نہیں تھی تو وہ میری اپنی خود کی ذات تھی. دوسروں کو دینے میں میں اتنا زیادہ بزی تھی کہ اس سب میں خود کو بھول گئی تھی. لیکن ہر وقت دوسروں کو پرائیورٹی دینے سے میں ایموشنلی اور فزیکلی بہت زیادہ تھک گئی تھی. اور یہی ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ بھی اپنے لیے نہیں نکال رہے ہوتے, تو ہم بہت زیادہ ایموشنلی اور فزیکلی ڈرینڈ اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. اور یہی وہ غلطی تھی جو کہ میں کر رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ I realized کہ saying no is also important, جو میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ نہ کہنا سیکھیے. بہت دفعہ زندگی میں کئی جگہوں پر کئی لوگوں کو آپ کا نہ کہہ دینا ہی ضروری ہوتا ہے, اور وہ آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا لیتا ہے. سو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ باؤنڈریز آر فار آر اون سیلف. باؤنڈریز سیٹ کرنا آپ کو سیلفش نہیں بناتا, بلکہ جب آپ باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ خود کو ریسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب تک آپ خود کو رسپیکٹ نہیں دیتے نا کوئی بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا. سو مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ مجھے لوگوں نے رسپیکٹ کرنا شروع کیا جب میں نے خود اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو رسپیکٹ دینا شروع کیا. اگر میں خود ہی اپنی ذات کو امپورٹنس نہیں دوں گی, اپنی ذات کو رسپیکٹ نہیں کروں گی, تو ہاؤ آئی کین ایکسپیکٹ ادرس کہ وہ مجھے وہ ویلیو دیں یا وہ رسپیکٹ دیں جو کہ میں خود کو نہیں دے پا رہی. سو میں نے پھر آہستہ آہستہ باؤنڈریز سیٹ کرنا شروع کی, اپنے ٹائم کو اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا, اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کیا, خود کی ذات کے لیے بھی وقت نکالا, خود کے لیے باؤنڈریز سیٹ کی. اور باؤنڈریز سیٹ کرنے میں سب سے پہلی چیز جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں دیٹ از کہ آپ کو نہ کہنا سیکھنا چاہیے. بہت سی جگہوں میں بہت سے لوگوں کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں, اپنا ٹائم, اپنی انرجی, اپنی ایبیلٹیز,
تو بہت سی جگہوں پر جب آپ ان کو نہ کہہ دیتے ہیں تو آپ اپنی انرجی کو، اپنے ٹائم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سو میں نے بھی آہستہ آہستہ دن کے 30 منٹ ایٹ لیسٹ اپنے لیے نکالنا شروع کیے. آہستہ آہستہ میں نے اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کیا، اپنی انرجی کو، اپنے وقت کو خود کے لیے پروٹیکٹ کرنا شروع کیا، اور یہیں سے میں نے اپنے اپنی انرجی کو چینج ہوتا ہوا محسوس کیا. میرا بہت سی چیزوں کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ چینج ہو گیا. میری تھنکنگ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ میں خود کو ٹائم دے رہی تھی، میں نے خود کو امپورٹنس دینا شروع کر دیا، میں نے خود کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا. سو جب میں نے اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کیا تو میں نے اپنی انرجی کو بدلتا ہوا محسوس کیا. اس کے بعد ایک اور میری جو بہت بری عادت ہوا کرتی تھی، دیٹ واز ڈوئنگ ایوری تھنگ ایٹ ونس. ملٹی ٹاسکنگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ میں چاہتی تھی اور میں یہ سمجھتی تھی کہ پروڈکٹیو انسان وہی ہوتا ہے اور زندگی میں وہی سب حاصل کر سکتا ہے، یا کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو کہ ایک وقت میں بہت سارے کاموں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. بٹ آئی واز رانگ. 2 کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوب جاتا ہے، یہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم ایک وقت میں بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک کام بھی فل فوکس مائنڈ کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں. ہم ہر ٹائم ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام انکمپلیٹ رہ جاتے ہیں. سو میں بھی یہی کر رہی تھی. مجھے لگتا تھا کہ ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پروڈکٹیو ہونا، لیکن اصل میں یہ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہا تھا اور مجھے مینٹلی بھی ڈرین کر رہا تھا، کیونکہ آپ ایک وقت میں ایک کام کے اوپر فوکس ہو کے جب ٹھیک سے کرتے ہیں نا، تو وہ کام آپ بالکل اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک وقت میں آپ بہت سے کاموں کی طرف آپ کا دھیان ہو تو آپ ایک کام کو بھی فوکس مائنڈ کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مینٹلی ڈرینڈ اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. سو جب میں نے ایک وقت میں ایک کام کو پورے فوکسڈ مائنڈ کے ساتھ کرنا شروع کیا نا، تو میں نے محسوس کیا، آئی فیلٹ کہ میرا اسٹریس تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا. ہم نے بہت زیادہ بلا وجہ کا اسٹریس اپنی زندگی میں ہم خود لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسی کاموں میں خود کو الجھایا ہوتا ہے یا پھنسایا ہوتا ہے جو کہ مطلب ہماری خود کی غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ دماغی طور پر، ذہنی طور پر ہم تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. ایز اے رزلٹ ہم فزیکلی بھی تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہم کچھ بھی زندگی میں انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے. یعنی ہماری زندگی میں زیادہ تر جو اسٹریس ہوتا ہے نا، وہ ہمارا خود کا کریٹ کیا ہوتا ہے ہماری بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے. اور اس میں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم ایک وقت میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک بھی کام فوکسڈ ہو کے نہیں کر پاتے. ہمارا مائنڈ ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے، اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کس طرف فوکس کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن بھی تھکا ہوا رہتا ہے اور ہم خود بھی تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں. جب میں نے ایک ٹائم پر ایک ہی کام کرنا شروع کیا اور ایک ہی کام کو پورے فوکسڈ مائنڈ کے ساتھ کرنا شروع کیا نا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ میرا اسٹریس کم ہو رہا ہے، میں زیادہ خوش رہنے لگ گئی. اینڈ آئی فائنلی فیلٹ کہ میرا جو دن ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے. پہلے تو میں بھاگم بھاگ یہ کام وہ کام، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور ایک ٹائم پر جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے سب کام ادھورے رہ جاتے ہیں. آپ خود بھی یہ ایکسپیرینس کیجیے گا. لیکن ایک ٹائم پر جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کرتے ہیں. سو ٹرائی ٹو فوکس آن ون ورک ایٹ اے ٹائم، اور جب اس کو آپ کمپلیٹ کریں دین موو آن ٹو دا ادر ٹاسک. سو یہ وہ 3 میری بہت بری عادتیں تھیں جو کہ خاموشی سے میرا ٹائم اور میری انرجی کو بالکل ضائع کر رہی تھیں. میرے لیے خود کے لیے ہی ٹائم نہیں تھا، اور میرے لیے اپنی ہی انرجی اپنے اوپر لگانے کا ٹائم نہیں تھا. سو اگر آپ کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ آپ زندگی میں ایک جگہ کھڑی ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں، بہت کچھ کر رہی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہیں، تو اپنی ان ہیبٹس کے اوپر ذرا غور و فکر کیجئے کہ کہیں ان میں سے کوئی عادت آپ کے اوپر تو نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو کل سے ایک عادت کے اوپر کام کرنا شروع کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی انرجی اور آپ کے دن کس طرح سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. چلیں جی، دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. اگر میری آج کی ویڈیو نے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.